یہ تو بھی عشق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا بند ہونے کا مطلب ہے حوالے بند ہو گئے ہیں، رازوں سے تو پردہ اٹھانا ہے ابھی میں نے آگے۔ آپ کو لگے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا بول رہا ہے، ہم بغیر نسبت ابھی سنیے، ابھی ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ۔ کون علی؟ علی سمجھنا ہو پہلے زہرا کو سمجھو، اور زہرا کو سمجھنا ہو تو یہ جانو ساری کائنات مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر کہتی فدا کا بھی وَأُمِّي یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے فدا کے ابھی وَأُمِّي یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں توجہ ادھر میری جانب دیکھیے گا، میں کوئی بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی مثال نہیں دیتا، مگر کون ہے حدیث بتاتی ہے سیدہ آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے بیٹھیے۔ نبوت اپنا منصب، اپنی جگہ، اپنی نشست جس کے لیے چھوڑے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ادھر میری ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ ابھی اس بات کی گہرائی کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے یہ بتائیں، میں اس وقت بیٹھا خطاب کر رہا ہوں، اگر اس وقت یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک سخیوں کی بات ہے، سخی موج میں آئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس وقت بیٹھے بیٹھے یہاں اس گیٹ سے آمد ہو حضور شیخ الاسلام کی، تو مجھے بتائیں میں یہاں پر بیٹھا رہوں گا؟ میں بیٹھا رہوں گا؟ اچھا توجہ، حضور سیدی شیخ الاسلام بیٹھے ہوں اور داتا صاحب آ جائیں تو یہ کرسی شیخ الاسلام چھوڑ دیں گے داتا صاحب؟ اور اگر داتا صاحب بیٹھے ہوں غوث اعظم آئیں، غوث اعظم آئیں، توجہ، تو یہ کرسی چھوٹے گی؟ یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اگر غوث اعظم بیٹھے ہو مولا علی آ جائیں تو غوث اعظم کرسی چھوڑیں گے؟ علی بیٹھے ہیں، اور اگر علی بیٹھے ہو نبی آئیں، ابھی دونوں ہاتھ اٹھائیے گا، پتا چلا سارا جہان، ساری کائنات جس کے لیے اٹھتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے لیے اٹھ جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ساری کائنات جن کے لیے اٹھے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور سرکار جن کے لیے اٹھیں وہ سیدہ زہرا ہے۔ اب آپ ایک بات کروں یار، توجہ، میں آپ دیکھیے یار میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، ساری کائنات جن کے لیے کھڑی ہو جائے وہ تیرے اور میرے نبی لجپال ہیں، اور آقا جن کے لیے کھڑے ہو، حضور جن کے لیے کھڑے ہو وہ زہرا۔ میں اب کہہ رہا تھا کون علی، یہ جملہ سمجھیے گا، دل میں جگہ دی، کون علی؟ ساری کائنات جن کے لیے ادب میں کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے ہو وہ زہرا ہے، اور گھر کی چار دیواری میں زہرا جس کے لیے کھڑی ہو مولی ہے۔ مجھے اس دن سمجھ آئی علی کون ہے۔ اور ادھر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، اے سیدہ زہرا، میرے زور پر ہی بولیں گے یا جملے کے زور پر بولیں گے؟ ذرا دیکھ، اے سیدہ زہرا، اے سیدہ زہرا، سنیے سنیے، اے سیدہ زہرا، آپ نے مولا علی کے نکاح میں آ کر علی کو بھی مقدر کا لا شریک کر دیا۔ اے سیدہ زہرا، آپ نے مولا علی کے نکاح میں آ کر علی کو مقدر کا لا شریک کر دیا۔
کون علی؟ توجہ، یہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ امام علی، وہ سارا لکھا ہوا ہے سلسلہ، اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ امام علی، اور پھر آگے امام حسن، اس طرف آخر پر امام مہدی۔ ادھر ایک دفعہ دیکھ لیں، ادھر امام حسن اور ادھر امام مہدی۔ یہ دیکھیں ذرا، اس کو دیکھیں ذرا غور سے، نظروں میں بٹھائے، اس کو دیکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ مولا علی سب سے درمیان میں، سب سے اوپر، ادھر امام حسن، ادھر امام مہدی۔ اب ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں، امام حسن سے لے کر امام مہدی تک امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ امام حسن سے لے کر امام مہدی تک ولایت کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، ولایت جس کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی؟ حالانکہ علی عقلوں میں آنے والا ہے نہیں۔ تو دوستان محترم ذرا سنیے گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب میں زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتا، اور آپ کے اسی ذوق کے ساتھ گفتگو کو اختتامی مراحل میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بات تھوڑی ہو، اچھی ہو، معیار کی ہو، عشق کی ہو، پیار کی ہو۔ تو دوستان محترم یہاں تک تو میں نے یہ بات کی کہ پہلے بیٹا نا خاموشی ذرا، کون علی؟ کون علی؟ تو جب ہم سیدہ کو ہی نہ سمجھ سکے تو کوئی علی کو، مولا علی کو کیا سمجھے گا؟ جب کوئی سیدہ اور علی کو نہیں سمجھے تو آنے والے حسن اور حسین کو کوئی کیا سمجھے گا؟ اب ایک بات کہوں، جو میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں جس نتیجے پر پہنچ سکا، جو عقلوں میں نہ آئے، جو عقلوں میں نہ آئے، انہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو عقل کے پیمانوں پر نہ تولا جائے۔ خدا نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، نہیں، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جنہیں تولا جائے۔ خدا نے اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا۔ ارے آپ اور ہم کون ہیں؟ آپ اور ہم وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں او میں پاک ہوں۔ یار تول لو، کوئی میزان لگا لو، کوئی تکڑی ترازو لگا لو میرے جملوں کا یار۔ اب اس دور کے اندر ہم زندہ ہیں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، ہم تو درد دل سنا رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ حیثیت اور اوقات، ہم منہ سے بولتے ہیں میں پاک ہوں، آپ بھی منہ سے کہتے ہیں میں پاک ہوں۔ آپ کی اور میری طہارت کی بات آئے، ہماری زبان بولتی ہے ہم پاک ہیں، سیدہ کی پاکیزگی کی باری آئے، خدا کہتا ہے محبوب تو بھی چپ رہے، اے سیدہ آپ بھی خاموش رہے، خدا کہے گا پنجتن پاک ہے۔ خدا کہتا ہے، خدا کیوں کہتا ہے؟ تاکہ زمانے کو سمجھ آئے تم اور ہو، آل رسول اور ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ارے مسجدوں میں سجدے کرنے والے اور ہیں، مسجدوں میں سجدے کرنے والے اور ہیں، سر کٹا کے جھکانے والے اور ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے اور ہیں، نیزے کے نوک پر قرآن سنانے والے اور ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آل رسول جیسے ہیں؟ یہ آپ کی زبان نہیں کانپتی، وجود نہیں کانپتا آپ کا۔ اس بندے کو ہم سنتے کیوں ہیں جو آل رسول کا دشمن ہے؟ اس بندے سے ہمارا لین دین کیا ہے جو آل رسول کا نہ ہوا؟ ارے ہمارا تو پیمانہ ہی ایک ہے، اے آل رسول جو تیرے در کا نوکر ہے، جو تیرے در کا غلام ہے،
وہی ہمارا امام ہے. اور جو آل رسول کا نہیں. اگر تھوڑی سی توجہ کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا, ایک شخص آ گیا حضور, ایک بڑی محبت کے ساتھ عقیل بھائی, ایک شخص آ گیا, یہ بچے بڑے شور کر رہے تھے, کیویں سکتا تاری ہو گیا سارے آندے ہوتے. وہ ایک بات یاد آ گئی مجھے, ایک شخص آ گیا, یا رسول اللہ یہ ہے میرا بچہ اور یہ ہے میری بیوی, مجھے ڈر ہے کہ یہ میرا نہیں. اب آپ کو بے وفائی کی اجازت نہیں دوں گا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. یا رسول اللہ یہ مجھے لگتا ہے میری بیوی سے خطا ہو گئی. میرے آقا تاجدار کائنات نے پوچھا تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا, ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں ہوں گورا, میرا ہے رنگ صاف, یہ سانولے رنگ کا ہے. اب میرے آقا اس کی بیوی کی طرف دیکھیں گا, یا رسول اللہ اسی کا ہے. میرے آقا نے ادھر نہیں, یا رسول اللہ اسی کا. کہتا یا رسول اللہ میرا دل نہیں مانتا, اس کی ادائیں, اس کے نین نخرے, اور وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, نقش, وہ مجھ سے نہیں ملتے, اس لیے مجھے شک ہے یہ میرا نہیں. اور تڑپنا, اتنی ابھی باتیں ہو رہی تھیں, وہ سنا رہا تھا اپنا درد دل. ادھر حجرے سے ننے سے امام حسین آئے, یہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, یہ حسین کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہوا. حضور نے دیکھ کر کہا او یہ لے جا, یہ حلالی ہے, لے رہی ہے, یہ تیرا ہی ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اگر حلالی نہ ہوتا حسین کا ادب کبھی نہ کرتا. اس کے حلالی ہونے کی دلیل ہے یہ حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا. اور اگر اس کی پیدائش میں کھوٹ ہوتا یہ کبھی حسین کا ادب نہ کرتا. لو تاریخ ساری 2 جملوں میں بند کرنے لگا ہوں. جو بھی آل رسول کے در پر جھکا رہا وہ حلالی رہا, جو بھوگتا رہا وہ حرامی ہو گئے. حضور نے بتا دیا کوئی ہو حرام زادہ وہ سب کرے گا, آل کا ادب نہیں کرے گا. تو دوستان محترم, بات میں کر رہا تھا کون علی. تھک گئے ہیں آپ, تو تھکے بیٹھے ہیں, تو پھر مسکرا کے سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ نوجوان سی عمر ہے, ابھی ینگ سے ہیں, کرنٹ اتنا کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کبھی منہاج القرآن آ کے دیکھو, اس مرد کلندر کو سمجھ کے دیکھو, اس کو سن کے دیکھو, اس کو پڑھ کے دیکھو. میں ابھی رات بھی میں نے خطاب میں یہ بات کی, حافظ عقیل صاحب آپ کی موجودگی میں ادھر, لوگ مجھ سے بڑا پوچھتے ہیں فرحان بھائی ہم نے سوشل میڈیا پر آپ کو سنا, اگر ہم آ جائیں منہاج القرآن میں تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں, میں نے کہا اور کچھ ملے نہ ملے یہ سند دیتا ہوں عشق رسول کا جام ضرور ملے گا, اور کچھ ملے نہ ملے آل رسول کی نوکری ضرور مل جائے, اور یہ وہیں کی خیرات ہے. تو بات کر رہا تھا کون علی. اب آخر میں اچھا آپ نے اس کو غور سے دیکھا تھا؟ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں تو بول کے بتائیے گا, یہ اس سارے امامت کے گول دائرے میں ہائے 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 میں کب سے دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے. امامت کے گول دائرے میں نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ہائے ہائے. حسن کا فیض بھی جسے ملا ہو, حسین کا فیض بھی جسے ملا ہو, زین العابدین کا فیض بھی جسے ملا ہو, محمد باقر کا فیض بھی جسے ملا ہو, جعفر صادق کا فیض بھی جسے ملا ہو, موسیٰ کاظم کی نگاہ بھی جس پر ہو, علی رضا کا فیض بھی جس کو ملا ہو, یہ کل امام اور امام مہدی طلب جس پر فیض برستا رہا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. تو دوستان محترم,
آج اس رات سے پردہ اٹھا کر, اچھا حضور دیر تو نہیں ہوگی زیادہ؟ ہو گئی دیر ہیں سانو بھی تسی 10 منٹ دا ہی کیا سی. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آخری بات آپ بس اختتام, وہ یہ ساری جو باتیں کرنے کا مدعا جو مقصد تھا وہ یہ بات تھی جو اب کرنے لگا ہوں. اگر تو آپ تر و تازہ بیٹھے ہیں ایسے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں, آپ کہیں گے یہ تو گل سنی نہیں سی. تو اگر آپ بیٹھے ہیں تر و تازہ, اگر تھکے بیٹھے ہیں پھر عشق دا سودا کسی اور نو بیچ دے آئیں گے. ٹھیک ہے تو پھر آج ہو جائیں تیار. آپ نے یہ بات سنی ہے, حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا قدم, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. پھر ہاتھ سبھی کو اٹھانا پڑے گا. نوجوانوں آپ بھی اٹھاؤ ذرا, آئیے نیند شیند اتر جائے گی ساری. میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. اب یہ تو تھا خاصوں کی بات, سنی عاموں نے تو بگڑ گئے, کہا یہ تو متکبرانہ جملہ ہے. سمجھ رہے ہیں میں کہاں بات کر رہا ہوں؟ یہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کچھ شہروں کے اندر کوئی ادھر آگے پیچھے, کوئی جہلم کے اندر کوئی ایک بندہ یا کچھ لوگ یا کچھ علم سے ناآشنا لوگ وہ کہتے ہیں یہ تو تکبرانہ بات ہے اور ولی کے پاس عاجزی ہوتی ہے. ولی تو کہتا ہے میں کچھ نہیں, یہ کیسے غوث اعظم ہیں کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. یہ تکبر ہے, یہ کبر ہے, یہ متکبرانہ کلام ہے. اور جو متکبرانہ کلام کرے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے, وہ غوث کیسے ہو سکتا ہے؟ زبیر بھائی صرف 2-4 منٹ, صرف 2-4 منٹ. یہ متکبرانہ کلام ہے. اب اس نے تو کہا کہ یہ تکبر ہے اس لیے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ بولا گیا یا بلوایا گیا. یہ بولا گیا یا بلوایا گیا. حوالے جس کو چاہیے وہ فقیر حاضر ہے, لیکن آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفریح الحاطر, اس کے بعد شیخ جنیدی حرز العاشقین اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت, آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یہ اس کی حکمت کیا ہے. یہ دیکھو یار, میں نے ابھی تک ہاتھ نہیں جوڑے لیکن یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اور آپ ابھی میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں, میں کسی کے آگے نہیں ہاتھ جوڑتا. اب آپ تصور کریں یہ کتنی بڑی بات ہوگی جو میں نے ہاتھ جوڑ لیے. توجہ نہ بھٹکے آپ کی. وہ فرماتے ہیں یہ کیوں کہا گیا, کیوں سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر؟ اس کی اصل کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا راز کیا ہے؟ اب یہ تینوں امام لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میرے آقا تاجدار کائنات معراج پر جانے لگے تو میرے آقا تاجدار کائنات کو لے جانے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے, ساتھ براق آیا. میرے آقا براق پر سوار ہونے لگے. میرے آقا سوار ہونے لگے, وہ جو براق تھا اس نے حضور کو دیکھا. ہر بندہ بولے, خاص بات ہے. رات کو نیند میں بھی جا کے کہنا یہ سبحان اللہ بولو. اب اس نے دیکھا آقا کو, ایڈا سونا امام الانبیاء, ان کا یا رسول اللہ بڑیاں دی لاج رکھی جے, بڑوں کو نوازتے ہیں, آج ایک عرضی میری بھی مان لیں. آقا نے پوچھا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آج سواری کے لیے مجھے پسند فرمایا, کہیں جنت میں یہ نوکری بھی مجھے ہی مل جائے, جنت میں بھی یہ نوکری میرے نام کرے. میرے آقا نے فرمایا کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ جب جنت بسے گی, جنت ہوگی, حشر ہوگا, وہاں تو امیدوار ہی بڑے ہوں گے, تو میں کینو سمجھاواں گا کہ بھائی میری گل بنی ہوئی جے, میری گل ہوئی جے, تو مجھے کوئی سند, کوئی لکھت پڑھت, کوئی سائن ہو جائیں, کوئی نشانی کہ جنت کے اندر سند رہے مصطفیٰ نے جس پر بیٹھنا ہے وہ یہ براق ہے. کوئی سند ہو جائے میرے آقا نے نبوت کا ہاتھ اس براق کی گردن پر رکھا, میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو وہاں سے نور پھوٹا.
اور جب نور پھوٹا اور جب اس کو سند مل گئی کہ اب مصطفیٰ میرے ہوئے، سرکار میرے ہوئے، اب توجہ یار، جب سند مل گئی وہ براق خوشی کے اندر، وجد کے اندر آیا اور 40 ہاتھ اوپر اچھل گیا، 40 ہاتھ، اب وہ جس طرح نیچے آتا 40 ہاتھ اوپر اچھلتا، باتقاضائے بشریت، بشریت کی وجہ سے باتقاضائے بشریت سرکار کو سوار ہونے میں دقت محسوس ہوئی۔ یار نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، بے وفائی نہ کر جانا، بڑے حساس مقام پر کھڑا ہوں۔ لفظ یار، باتقاضائے بشریت، حضور کو سوار ہونے میں دقت محسوس ہوئی، مشکل محسوس ہوئی، وہ 40 ہاتھ مچل رہا تھا، اب وہ 40 ہاتھ اوپر تھا، حضور کو سوار ہونے میں دقت محسوس ہوئی۔ علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، شیخ جنیدی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا، جب آقا تاجدار کائنات کو سوار ہونے میں بتقاضۂ بشریت دقت محسوس ہوئی، وہاں پر غوث اعظم کی روح آ گئی، وہاں حضور غوث پاک کی روح آئی اور آپ نے گردن جھکا کر کہا، حضور میری گردن پر قدم رکھے اور سوار ہونا ہے۔ آپ نے گردن جھکائی مصطفیٰ کے سامنے، میری گردن پر قدم رکھے سوار ہو جائے۔ اب حضور سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، شیخ جنیدی نے لکھا، عبد القادر ارملی لکھتے ہیں، سرکار نے قدم رکھتے ہوئے فرمایا، قدمی علی رقبتی کا و قدمو کا علی رقبتی کل اولیاء اللہ تعالی، اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر، تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ وہ کیا ہے؟ ہون آئی جے سمجھ کیوں فرمایا سی؟ وہ کسی نے سچ کا پتہ نہیں گانا ہے، غزل کیا بلا ہے، ایک ہی مصرع مجھے یاد ہے، میں نہیں بول دی میرے وچوں میرا یار بولتا۔ اب آپ سوچتے رہیں گے، ہیں یہ منہاج القرآن کا حوصلہ ہی ہے، جہاں فتووں کی زد میں ہو ہم ہاتھ یوں کر کے کہتے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو دوستان محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ فرمان سرکار غوث اعظم کا نہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، یہ مصطفیٰ کی عطا تھی۔ اے عبد القادر تو نے گردن میرے آگے جھکا دی، اب ہر ولی کو ولایت تب ملے گی جب تیرے آگے گردن جھکائے۔ یہاں تک بات تھی ذوق کی، یار بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ کل کو کوئی سوچے اور کل کو کوئی فتویٰ حافظ عقیل صاحب کی مسجد میں آئے، اس سے پہلے کہ اس کا قلم اٹھے، اس سے پہلے کوئی سوال لکھے، ہم سوال سے پہلے ہی جواب لکھ دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے فرحان بھائی شب معراج غوث اعظم کی روح، اس سوال کو ذرا دل میں بٹھائیں۔ کوئی پوچھ لے ایویں وڈے علامہ بنے پھر دینے ڈرامے ایک بات کرنے والی، کون مانے گا اس بات کو؟ وہاں کون مانے گا؟ کیسی حقیقت ہے، عجب بات کر دی، کبھی سنی ہی نہیں سی، کیسی بات کر دی۔ شب معراج غوث پاک کی روح کیسے آ گئی؟ کیسے آ گئی شب معراج؟ توجہ، شب معراج کیسی روح آ گئی؟ وہ جنہوں نے یہ سوال کرنا ہے ان کے ہاں اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا حوالہ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ وہ اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں، میرے آقا شب معراج جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، وہ جو کہے گا نا کیسے آ گئی، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی، جب میرے آقا تاجدار کائنات کے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی آسمان کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آقا یا رسول اللہ
آپ نے فرمایا ہے آپ کے امتی، آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ کیوں ساڑی گل آئی تو سبحان اللہ نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نبی نہیں ہوں گے کی طرح ہوں گے۔ آقا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے میں سمجھ نہیں سکا۔ اور توجہ، اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کسے ایک قدے دا دیداری کرا دے ہو؟ بولو ہاتھ اٹھا کے، کسی ایک کا دیدار ہی کروا دے۔ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی ایک کا دیدار کروائے، وہاں پر میرے آقا نے امام غزالی کی روح کو بلا لیا تھا۔ امام غزالی کی روح کو بلا لیا وہاں، سبحان اللہ، وہاں امام غزالی کی روح کو بلا لیا۔ اب سنیے جو عجب بات ہے، امام غزالی کا کئی پشتوں تک نام محمد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ کون غزالی؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ یار کئی پشتوں تک نام محمد تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہنے لگے محمد بن محمد بن محمد۔ انہوں نے آقا کی طرف متوجہ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا آپ کے علماء امت کے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، میں نے ان سے پوچھا ہے ان کا نام، یہ اپنی ساری پشتوں کا نام بتانے لگے۔ تو امام غزالی کہنے لگے اللہ نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، جانور ہانک لیتا ہوں، کوئی زہریلا جانور آ جائے دور بھگا لیتا ہوں۔ میرے آقا تاجدار کائنات فرمایا غزالی خاموش، تیرے سامنے نبی کھڑا ہوا ہے۔ اب توجہ، اگر وہاں پر امام غزالی آ سکتے ہیں یہاں غوث اعظم کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا دل سے پوچھ کر بتائیں کیا صحیح ہے؟ نہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ شب معراج غوث اعظم کا کیا کیسے گئے وہاں، کیسے آ گئے؟ تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ بھی وہاں پر ہی تھے، او بولو یار، او ہاتھ اٹھا لو، تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ بھی وہاں پر ہی تھے، آپ نہیں ساری امت ہی وہاں پہ تھی۔ میرے آقا فرماتی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لے ایک کسے دا ذرا شوق نہ رہ جوے تے حوالے بھی نال ہی لے لو تاکہ ہر بندے نو یہ گل چنگی نہیں لگدی۔ ابن جریر لکھتے ہیں، امام ابن اساکر نے لکھا، امام بیہقی لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات نے فرمایا شب معراج میں بیت المعمور پہنچا، میں نے دیکھا میری ساری امت وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بیت المعمور ساری امت کھڑی۔ میرے آقا نے فرمایا امت تھی دو حصوں میں، ایک وہ تھی جس کے لباس میلا کچیلا تھا، وہ کھڑی تھی بیت المعمور حرم کے باہر، ایک وہ تھی دو حصوں میں تھی، ایک باہر کھڑی تھی، ایک وہ تھی اجلے لباسوں کے ساتھ چمکتے چہروں کے ساتھ، وہ اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، او غوث پاک کو باہر میلے لباس میں نہ تلاش کر، وہ تو اندر پہلی صف میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر۔
یہ جو میرا رقص ہے فرش پر یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے۔ میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں۔ اب اتنے بڑے نقیب کی موجودگی میں میرا شعر پڑھنا ہے تو بے ادبی، لیکن کیا کروں، اس دنیا کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے۔ میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے ہیں وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں، جس پہ میں نے محبتوں کی وحی لکھی تھی وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں۔ میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں۔ انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں۔ وما علینا الا